اے خداوند، تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، کہ شاید رات کو رونا اور دانتوں کا پیسنا ہو، لیکن صبح کو خوشی کی نوبت آئے گی۔ ہم اس وقت تیرا شکر کرتے ہیں خداوند، ہمیں تیری طرف سے کلام کی ضرورت ہے۔ تو ہم سے اور ہمارے وسیلہ سے دوسرے لوگوں سے بات کر، اور ہم چاہتے ہیں کہ تیرا کلام ہماری زندگی میں جڑ پکڑے، تاکہ ہمارا تیرے پاس آنا رائگاں نہ ہو۔ اور خداوند، ہم ساری عزت اور جلال تیرے نام کو دیتے ہیں۔ یسوع کے نام سے ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ جیسے کہ آج ہم اپنے خداوند کی عبادت کرنے اور اس کے پاک نام کو جلال دینے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ آج صبح ہمارے ساتھ شامل ہوئے۔ ابھی دیر نہیں ہوئی ہے۔ اگر آپ سب نے ابھی تک ایسا نہیں کیا تو لائک کے بٹن کو دبائیں، شیئر کے بٹن کو دبائیں، لیکن کچھ اور لوگوں کو بھی دعوت دیں کہ وہ آئیں اور ہمارے ساتھ چرچ جائیں۔ دیکھیے، اگر آپ کو وہ ٹیکسٹ میسج ملا ہے تو اس ٹیکسٹ میسج کو اپنے کچھ دوستوں کو بھیجیں، تاکہ وہ بھی اس بات کو جان سکیں کہ عبادت ہو رہی ہے، وہ بھی اس عبادت میں شامل ہو سکتے ہیں، وہ نوٹس لے سکتے ہیں اور اس سارے کلام کو سن سکتے ہیں۔ اور اسی لیے ہم نہایت شکر گزار ہیں، خاص طور پر اس موقع کے لیے کہ ہم کلام کو پڑھ رہے ہیں، اس کا مطالعہ کر رہے ہیں، ہر ہفتے کلام کے انہی حوالوں کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور ہم دوسرے سیموئیل کی کتاب پر ہیں۔ ہمیں بادشاہت کے لیے بلایا گیا ہے، اور اسی لیے میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ گزشتہ ہفتے ہم یہی پڑھ رہے ہیں، گزشتہ ہفتے سے ہم یہی پڑھ رہے ہیں۔ دوسرا سیموئیل 17 باب میں آپ کے لیے 27 آیت سے 29 آیت پڑھنا چاہوں گا۔ دوسرا سیموئیل 17 باب 27 سے 29 آیت۔ یہ الفاظ اس وقت ریکارڈ کیے گئے جب داؤد مہنم میں آیا۔ ناحس کے بیٹے سے سوبی نے اس کا نہایت ہی گرم جوشی کے ساتھ استقبال کیا، جو کہ بنی امون کے ربا اور امیل کا بیٹا مکیر لودبار سے اور برزلے جلادی راجلیم سے پلنگ اور چارپائیاں اور باسن اور مٹی کے برتن اور گیہوں اور جو اور آٹا اور بھنا ہوا اناج اور لوبیے کی پھلیاں اور مسور اور بھنا ہوا چنا اور شہد اور مکھن اور بھیڑ بکریاں، اور داؤد کے لیے گائے کے دودھ کا پنیر اور اس کے ساتھ کے لوگوں کے کھانے کے لیے لائے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ وہ لوگ بیابان میں بھوکے اور ماندے اور پیاسے ہیں۔ انہوں نے بیابان میں ایک لمبا سفر طے کیا تھا۔ آمین۔ میں آج صبح اسی سب کے متعلق کلام دینا چاہتا ہوں، اور ہم گزشتہ ہفتے سے یہی سب کچھ پڑھ رہے ہیں۔ خداوند کس طرح سے کام کرتا ہے، وہ برفانی طوفان کے متعلق ہم سے بھی پہلے سے جانتا تھا۔ میں دوسروں کو تر و تازہ کرنے کے متعلق تعلیم دینا چاہتا ہوں۔ کیا ہی پوزیشن ہے بھائی اور بہنوں، کیسی پوزیشن ہے۔ داؤد کو اپنے نچلے ترین مقام پر آنا تھا۔ اسے اس کے اپنے بیٹے نے معزول کیا، اسے اس کے دشمنوں نے حقیر سمجھا، اس کے سب قابل اعتماد دوست نے دھوکہ دیا۔ داؤد اس سے زیادہ کمزور نہیں ہو سکتا تھا جتنا وہ اس وقت تھا۔ نہ صرف پوزیشن، بلکہ جس درد میں وہ مبتلا تھا، بھائی اور بہنوں، وہ کیسا درد ہوگا، داؤد اپنے اندر کیسا محسوس کرتا ہوگا۔ کیونکہ آپ کی بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ سب کچھ اس کے اپنے خاندان میں ہو رہا تھا۔ یہ اس کے تیسرے بیٹے کی طرف سے تھا، جو کہ اس کے اپنے بدن کا حصہ تھا، جو اس کے خلاف کھڑا ہو گیا تھا اور جس نے اسے اس کے تخت سے اتار دیا تھا۔ بھائی اور بہنوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو زخم، جو نفرت اور جو درد اپنے خاندان سے آپ کو ملتا ہے، جب یہ آپ کے خاندان کی طرف سے آپ کے خلاف آتا ہے تو یہ گہرا ہوتا ہے، لیکن اس سب کے درمیان میں کون سی چیز آپ کو امید دیتی ہے؟ اس ساری پست حالی کے درمیان، اس سارے درد کے درمیان جس سے داؤد گزر رہا تھا، خداوند کچھ ایسے لوگوں کو بھیجے گا جو اسے بچائیں گے، جو اس کے لیے مہیا کریں گے۔ ایک منٹ رکیں، ہم مہیا کرنے کے متعلق بات کر رہے ہیں۔ جی ہاں، مہیا کرنے کے متعلق بات کر رہا ہوں۔ جی ہاں، میں مہیا کرنے کے متعلق بات کر رہا ہوں۔ یہاں پر ہمیں کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ یروشلم سے بھاگتا رہا۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں کی طرح اس کے پاس وقت نہیں تھا۔ اسے موسمی ماہر نے آنے والے طوفان کے متعلق خبردار نہیں کیا تھا، تو اسی لیے اس کے پاس وقت نہیں تھا کہ وہ جنرل سٹور تک جائے اور کھانے پینے کی اشیاء جمع کرے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ کوئی چیز خریدنے کے لیے کسی ہارڈ ویئر کی دکان تک بھی نہیں گیا۔ وہ بس بیابان میں بھاگ رہا تھا۔ اور اب اسی وقت کے دوران خداوند اپنے لوگوں کو کھانے کی اشیاء اور باقی ضروریات کی چیزوں کے ساتھ بھیجے گا۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ کس قدر دلچسپ بات ہے، کیونکہ ہم نے اس ہفتے میں بہت مرتبہ خدا کو مہیا کرتے دیکھا ہے، خاص کر کے جب داؤد بیابان سے گزر رہا ہے۔ خداوند کسی نہ کسی طریقے سے کسی کو بھیجتا ہے، وہ اس کے وسیلہ سے مہیا کرتا ہے تاکہ وہ اس کی ضروریات کو پورا کر سکے۔ جب بھی وہ آگے بڑھتا ہے، کوئی نہ کوئی مزید کھانے کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ وہ مہیا کرتا ہے تاکہ وہ اس راستے میں اس کی مدد کر سکے۔ کیا یہ واقعی دلچسپ بات نہیں ہے؟ آپ سب کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند ہمیشہ جانتا ہے کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے۔
خداوند جانتا ہے کہ ہمیں کب اس کی ضرورت ہے، اور یہاں تک کہ خداوند کے پاس کوئی ایسا شخص ہوتا ہے جو وہ چیز ہمیں لا کر دیتا ہے۔ اور یہی وہ بات ہے جس پر میں آج صبح بات کرنا چاہتا ہوں، کہ چونکہ خداوند نے ہم سے ہر چیز کا وعدہ کیا ہے، تو اگرچہ ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو تو بھی ہم دوسرے لوگوں کے لیے فرشتہ بنے، چونکہ خدا نے ہم سے ہر چیز کا وعدہ کیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ مشکل ہے، میں جانتا ہوں کہ یہ مشکل رہا ہے، لیکن خداوند کا کلام برحق ہے، یہ سچا ہے۔ فلپیوں 4:19 آیت کہتی ہے، میرا خدا اپنی دولت کے موافق جلال سے مسیح یسوع میں تمہاری ہر ایک احتیاج رفع کرے گا۔ یہ بالکل داؤد ہی کی طرح ہے، جس نے یہ سمجھا کہ کس طرح خداوند نے اس کی اس حد تک کام کیا، کہ وہ زبور 23 میں لکھتا ہے کہ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی، کیونکہ خداوند جانتا ہے کہ مجھے کس چیز کی ضرورت ہے۔ یہ وہی داؤد ہے۔ اور زبور 37 اس کی 25 آیت ہمیں ایک اہم بات یاد دلاتی ہے، لکھا ہے کہ میں جوان تھا اور اب بوڑھا ہوں، تو بھی میں نے صادق کو بے کس اور اس کی اولاد کو ٹکڑے مانگتے نہیں دیکھا۔ کیونکہ نہ صرف خداوند نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، بلکہ خداوند نے ہمیں اس لیے بلایا ہے تاکہ ہم دوسروں کو تازہ دم کر سکیں۔ اس نے ہمیں ایسا فرشتہ بننے کے لیے بنایا ہے جس کی کسی اور کو ضرورت ہے۔ بھائیو اور بہنوں، ہم جن بھی حالات سے گزر رہے ہیں، ان سب کے درمیان خداوند ہمیں یہ سب کہنا چاہتا ہے کہ یہ ہم پر ہے کہ ہم دوسروں کو اس مشکل ہفتے کے درمیان، برف باری یعنی مشکلات کے درمیان تازہ دم کریں۔ خداوند لوگوں کو استعمال کر رہا ہے کہ وہ کسی اور کے لیے بابرکت ثابت ہوں، اور اسی لیے جب ہم اس ہفتے کو دیکھتے ہیں تو ان ساری مشکلات کے درمیان میں نے یہ دیکھا ہے کہ ٹینیسی سے ٹیکسس تک، مسیسپی سے کیلیفورنیا تک کچھ لوگ برف سے نمٹ رہے ہیں، کچھ ہوا سے نمٹ رہے ہیں، کچھ بندشوں سے اور کچھ طوفانوں سے اور طاقتوں سے، پانی کی بندشوں سے لڑ رہے ہیں۔ اور ان سب کے درمیان میں نے خداوند کے ہاتھ کو دیکھا ہے، اور اس سب کے درمیان میں نے خدا کی آواز کو سنا ہے۔ میں دوسرے دن اپنی ماں کے ساتھ فیس ٹائم پر بات کر رہا تھا، اور جب میں اپنی ماں سے فیس ٹائم پر بات کر رہا تھا تو ان کا دوسرا فون بج پڑا، اور فون کی دوسری طرف کیرولین رابنسن تھیں، اور انہوں نے ماں کی خیریت جاننے کے لیے کال کی تھی۔ انہوں نے ماں سے کہا کہ میں نے آپ کی خیریت معلوم کرنے کے لیے فون کیا ہے، یہ دیکھنے کے لیے فون کیا ہے کہ چیزیں کس طرح سے چل رہی ہیں۔ میں نے ماں کا فون بند کر دیا، یہاں تک کہ میں نے جب اپنے بھی وائس میسج چیک کیے تو رابنسن نے مجھے بھی میسج بھیجا ہوا تھا۔ میں آپ کو یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہاں تک کہ خدا پڑوسیوں کے وسیلے سے بھی بات کرتا ہے، جس طرح سے پڑوسی ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے کھانا لے کر آتے ہیں، یعنی یہ اچھی بات ہے کہ جب آپ کو ان کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اور مجھے ان 3 لوگوں کے متعلق یہی سب سے زیادہ پسند ہے۔ ان کے متعلق سب سے خاص بات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ چاہتا ہوں کہ آپ ان کی موجودگی کو دیکھیں۔ ان کی موجودگی ایسی ہے کہ وہ سادگی سے حاضر ہو گئے۔ اب اس میں کوئی گہرا پیغام نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کے کلام کی سادہ سی سچائی ہے۔ دوسرا سیموئیل اس کے 17:27 آیت میں لکھا ہے، جب داؤد مہنائم میں پہنچا تو ایسا ہوا کہ ناحس کا بیٹا سوبی بنی امون کے ربا سے اور امیل کا بیٹا مکیر حاضر ہوئے۔ انہوں نے نہایت ہی گرم جوشی کے ساتھ اس کا استقبال کیا۔ بھائی اور بہنوں، کیا آپ یہ بات سمجھتے ہیں کہ بعض اوقات آپ کی موجودگی، یہاں تک کہ آج جب آپ جسمانی طور پر یہاں موجود نہیں ہو سکتے، بعض اوقات آپ کی موجودگی صرف زوم ہوتا ہے، کیونکہ بعض اوقات آپ کی موجودگی کا مطلب فون اٹھا کر دوسرے کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ میں یہاں پر موجود ہوں۔ شاید آپ کسی سے فیس ٹائم پر بات کر سکیں، لیکن جب کبھی بھی کوئی کسی مشکل وقت سے گزر رہا ہو تو ہر مرتبہ آپ انہیں اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بات کو جانیں کہ آپ کی موجودگی آپ کے الفاظ سے کہیں زیادہ معنی رکھتی ہے۔ باتیں کرنا آسان ہے بھائیو اور بہنوں، جسمانی طور پر کہیں موجود ہونے کی الگ ہی بات ہے۔ جب کوئی مشکل حالات سے گزر رہا ہو اور آپ جسمانی طور پر وہاں موجود ہوں تو اس کی الگ بات ہوتی ہے۔ وہاں پر آپ کی موجودگی یہ دکھاتی ہے کہ آپ کس قدر ان کی فکر کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس مشکل وقت میں جب آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں اور جب کوئی آپ کے ساتھ وہ سفر طے کر رہا ہوتا ہے، سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کی موجودگی پس پردہ بھی کام کرتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں، کیا آپ اس بات سے خوش نہیں ہوتے کہ اس ہفتے بہت سے اچھے سامری رہے ہیں؟
ہر چیز سوشل میڈیا پر نہیں دکھائی جا سکتی، اور کسی نے آج ایک بہت بڑا فرق ظاہر کیا ہے کیونکہ انہوں نے کسی شخص کے لیے آج کھانا لیا ہے۔ وہ اس بات کو یقینی بنانا چاہتے تھے کہ کسی نے کھانا کھایا ہے، انہوں نے کسی کے لیے کھانا خریدا۔ بہنوں اور بھائیوں، دیکھیے خداوند کہہ رہا ہے کہ ہم مشکل وقت میں دوسروں کا ساتھ دے کر اس کے لیے فرشتہ ثابت ہو سکتے ہیں، اور آپ ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑے رہ سکتے ہیں۔ آج صبح خداوند ہمیں یہ کہنا چاہتا ہے کہ براؤن، کسی درخواست کا انتظار نہ کرو۔ یہاں موجود اپنے تمام دوستوں سے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ کسی درخواست کا انتظار نہ کریں، کیونکہ جب میں دوسرے سیموئیل 17 باب کو دیکھتا ہوں تو مجھے داؤد کی طرف سے ایسا کوئی حوالہ نہیں ملتا جس میں یہ لکھا ہو کہ میں جلدی میں ہوں اور مجھے تھوڑی مدد کی ضرورت ہے۔ اس کا کوئی فیس بک پوسٹ نہیں تھا، اس کے ٹویٹر سے کوئی ٹویٹ نہیں آیا جس سے اس کے دوستوں کو آگاہی ہو جائے کہ وہ کہاں ہے۔ بھائی اور بہنوں، اسے کس چیز کی ضرورت تھی؟ یہاں تک کہ داؤد کو خود بھی اس کا اظہار نہیں کرنا پڑا تھا، وہ خود سے اس کی مدد کو آ گئے تھے۔ میں آپ کو کچھ بتاؤں، خداوند ہمیں کہہ رہا ہے کہ آپ کو پرسکون ہونے کے لیے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود اسے پکاریں۔ آپ کو ہمیشہ کسی دوسرے کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آپ سے التجا کریں، وہ آپ کو بتائیں کہ وہ کن حالات سے گزر رہے ہیں۔ کیا یہ بہت افسوسناک بات نہیں ہے کہ بعض اوقات آپ اپنے دوستوں کو دیکھتے ہیں اور پھر آپ ان سے کچھ سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کبھی کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں، اور آپ ان کی طرف دیکھتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ انہیں کس چیز کی ضرورت ہے۔ آپ کو درخواست کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ صرف اپنی موجودگی سے ہی انہیں یہ احساس دلا سکتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ ہیں۔ اور یہاں پر بھی آپ نہ صرف ان کی موجودگی بلکہ ان کی فراہمی کو بھی دیکھیں، کیونکہ 28-29 آیت پہ لکھا ہے کہ وہ پلنگ، چرپائیاں، باسن اور مٹی کے برتن اور گیہوں اور جو اور آٹا اور بھنا ہوا اناج اور لوبیے کے پھلیاں اور مسور اور بھنا ہوا چنا اور شہد اور مکھن اور بھیڑ بکریاں اور داؤد کے لیے پنیر اور اس کے ساتھ موجود لوگوں کے کھانے کے لیے لائے۔ انہوں نے مہیا کیا، وہ ان تمام چیزوں کو لے کر آیا، انہوں نے ان تمام چیزوں کو مفت میں بانٹا۔ بھائی اور بہنوں، انہیں کچھ سمجھ آ گیا تھا۔ داؤد بیابان میں اس تجربے سے گزرا اور انہیں کچھ چیزوں کی ضرورت تھی، اور اسی لیے وہ یہ سادہ سی چیزیں لے کر آئے۔ وہ بستر لے کر آئے تاکہ وہ اس پر آرام کر سکیں، اور ان کو کوئی چھٹی نہیں تھی۔ وہاں راستے میں ایسا کوئی ہوٹل نہیں تھا جہاں رک کر وہ آرام کر سکتے، اور اسی لیے وہ اپنے سونے کے لیے کچھ چٹائیاں اور بستر لے کر آئے تاکہ وہ آرام کر سکیں۔ وہ ان کے لیے ضرورت کا کچھ سامان لے کر آئے تاکہ وہ کھا سکیں۔ وہ شہد لے کر آئے، وہ کھانے کی بنیادی چیزیں لے کر آئے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ کھانا بنانے کے لیے کچھ ضروری برتن اور کچھ چیزیں لے کر آئے تاکہ وہ اپنا کھانا خود بنا سکیں۔ وہ صرف اپنا اچھا پن ظاہر کر رہے تھے۔ پرانے لوگ اسے اس طرح سے کہتے تھے کہ میں نہیں جانتا کہ آپ میں سے اور کسی کو یہ یاد ہے۔ اس نے کہا کہ اچھا بننے کے لیے آپ کو کوئی قیمت نہیں دینی۔ یہ ضروری ہے کہ آپ سب اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں، خاص طور پر جب کسی کی مدد کرنے کی بات آتی ہے تو میرے عزیزو، اسے سادگی سے کریں۔ اکثر اوقات جب یہ بات آتی ہے کہ ہم کس طرح سے کسی کی مدد کر سکتے ہیں تو یہ تمام چیزیں پہلے سے ہی ان کے پاس پہلے سے ہی موجود ہیں اور ان کی الماری میں ہوتی تھیں، اور خداوند نے انہیں پہلے سے ہی بہت برکات دے رکھی تھی۔ ان کے پاس اتنا سامان تھا کہ وہ اسے بانٹ سکیں، اور اسی لیے اب وہ اسے دوسروں کے ساتھ بانٹ رہے تھے۔ میں شکر گزار ہوں تمام لوگوں کے لیے جو یہ سب لائے۔ میں شکر گزار ہوں کہ میں یہاں صحیح وقت پر موجود ہوں جب آپ کو میری ضرورت ہے۔ آپ کو ہمیشہ جنرل اسٹور پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ہمیشہ مال کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو مس سینٹا کے پاس تھوڑی شوگر موجود ہے، وہ آپ کے لیے 7 سمندر پار سے بھیج دے گی۔ اگر ہمارے پاس مکئی ہوتی تو ہم ضرور اسے دوسرے لوگوں میں بھی بانٹتے، اور ہم ایسا کیوں کرتے؟ ہم ایسا اس لیے کرتے اچھا بننے کے لیے۔ کیا آپ نے دیکھا کہ میں نے کیا دریافت کیا ہے؟ میں نے یہ دریافت کیا ہے کہ خداوند آپ کو ہمیشہ زیادہ دیتا ہے تاکہ آپ اسے دوسروں کے لیے بانٹ سکیں۔ آپ میں سے کچھ لوگ کہتے ہوں گے کہ مجھے تو اپنی ضرورت ہے، لیکن کیا آپ یہ نہیں جانتے کہ خداوند ہمیشہ آپ کو وہ سب کچھ دیتا ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے، تاکہ آپ دوسروں کے لیے بابرکت ثابت ہو سکیں۔ ہم جنوری کے پہلے اتوار سے یہ سب کہہ رہے ہیں۔ ہم کلام میں بھی دوسرے کرنتھیوں اس کے 8 باب میں دیکھ سکتے ہیں جہاں خداوند ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ چیزیں بانٹنی چاہیے، کیونکہ ابھی آپ کے پاس سب کچھ ہے لیکن دوسرے لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ بعد میں شاید ان کے پاس ہو اور شاید آپ کو ضرورت ہو، لیکن دیکھیں خداوند اسی طرح سے انصاف کرتا ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ ہمیں وہ سب دیتا ہے جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہم اسے دوسروں کے ساتھ بانٹ سکیں۔ تو آپ اس درخواست کا انتظار نہ کریں، بلکہ جب اچھا بننے کی بات آتی ہے، جب فرشتہ بننے کی بات آتی ہے تو ادائیگی کے متعلق پریشان نہ ہوں۔
آپ کو ادائیگی کے متعلق پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اور بہنوں اور بھائیوں، سوبی، مکیر اور برزلی نے کیا کیا؟ انہوں نے بغیر کسی مطلب کے ان کی مدد کی۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ ہم سب ایک ایسے وقت میں رہ رہے ہیں جہاں ہمیشہ آپ کو کچھ دینے کے لیے کچھ حاصل کرنے کی بھی توقع ہوتی ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ ہماری ایسی ذہنیت ہے، تم میری مدد کرو، میں تمہاری مدد کروں گا، اور ہم لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں، اور جب ہم کسی کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ ہمارے مقروض ہوں۔ کیا میں آپ کو یہ بات یاد دلاؤں؟ آئیے ہم واپس اس نقطے پر چلتے ہیں جہاں ہم صرف دوسروں کی مدد کر سکیں، کیونکہ خدا نے ہمیں ایک ایسی پوزیشن میں رکھا ہے جہاں ہم دوسروں کی مدد کر سکیں، اور دوسروں کے لیے بابرکت بننے کے لیے آپ صرف انہیں دیا کریں۔ اگر ان کے پاس نہیں ہے تو انہیں دیں، اگر وہ نہیں بھی مانگتے تو بھی انہیں دیں، اگر وہ کہیں کہ شکریہ تو بھی آپ انہیں دیتے رہیں۔ امثال 19 باب اس کی 17 آیت میں لکھا ہے، جو مسکینوں پر رحم کرتا ہے خداوند کو قرض دیتا ہے اور وہ اپنی نیکی کا بدلہ پائے گا۔ آپ کو اپنی رقم کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ان کے پاس تھا انہوں نے اسے بانٹا۔ میں آپ کو ایک آخری آیت دینا چاہوں گا، میں اسے ان کا علاج کہتا ہوں۔ ان کا علاج، ان کا اکسیر اعظم۔ انہوں نے کسی شرائط کے بغیر ان کی حمایت کی، انہوں نے ان کی مدد کی، کیونکہ دوسرا سیموئیل 17 باب اور اس کی آیت کے دوسرے حصے میں کہا گیا ہے کہ وہ بیابان میں بھوکے اور ماندے اور پیاسے تھے۔ وہ بیابان میں ایک لمبا سفر طے کر کے آئے تھے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے بغیر کسی شرائط کے ان کی مدد کی۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم گورنمنٹ کی طرف نگاہ کرتے ہیں کہ وہ ہمارا علاج کرے اور ہماری ساری ضروریات کا خیال کرے۔ ہر مرتبہ جب کوئی مشکل میں پڑتا ہے، ہر مرتبہ جب کچھ چیزیں ہونا شروع ہوتی ہیں، تو ایسے موقع پر اچھے لوگ کیا کرتے ہیں؟ حقیقت تو یہ ہے کہ کوئی شخص اس وقت کسی موقع کا انتظار کر رہا ہے۔ آپ شاید انتظار کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہاں تک کہ پوسٹ آفس بھی بند ہو جاتا ہے۔ میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پچھلے ہفتے میں نے یہ دریافت کیا ہے کہ ہمیں گورنمنٹ پروگرام کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صرف اور صرف خداوند کی ضرورت ہے۔ آپ علاج کی بات کرتے ہیں، آپ یہاں شفا حاصل کرنے کی بات کرتے ہیں۔ یہ خدا کا نسخہ ہے، یہ سب کچھ یہاں خدا کے کلام میں موجود ہے۔ دیکھیں، سوبی، مکیر اور برزلی صرف وہی کر رہے ہیں جو خداوند نے ہمیں کرنے کو کہا ہے۔ عبرانیوں 13 باب 16 آیت کہتی ہے، اور بھلائی اور صحابت کرنا نہ بھولو، اس لیے کہ خدا ایسی قربانیوں سے خوش ہوتا ہے۔ غلطیوں 6 باب اور اس کی 2 آیت کہتی ہے، تم ایک دوسرے کا بار اٹھاؤ اور یوں مسیح کی شریعت کو پورا کرو۔ یہاں تک کہ 2 اور 10 آیت کہتی ہے کہ خدا کا کلام فلاحی نظام نہیں تھا، یہ ایک دوسرے کی مدد کرنے کا نظام تھا، کیونکہ خدا کہتا ہے جب میں تمہیں برکت دیتا ہوں میں ہمیشہ تمہیں کچھ بچا ہوا دوں گا، اور لکھا ہے اسی لیے جب تم اپنی زمین کی پیداوار کی فصل کاٹو تو اپنے کھیت کے کونے کونے تک پورا نہ کاٹنا، ان کو غریبوں اور مسافروں کے لیے چھوڑ دینا، اور میں انہیں برکت دوں گا کہ وہ آئیں اور تمہاری فصل سے گری پڑی بالوں کو چن لیں۔ میں آپ کو ایک ضروری بات بتانا چاہتا ہوں، میں ان بچی ہوئی چیزوں کے لیے خدا کا شکر کرتا ہوں، میں بچی ہوئی چیزوں کے لیے خدا کا شکر کرتا ہوں، میں اس بات کے لیے خدا کا شکر کرتا ہوں کہ وہ کس طرح ہمیں برکت دیتا رہتا ہے اور ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ ہم دوسروں کے لیے بابرکت ثابت ہو سکیں۔ میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ اس کا پیالہ میرے پیالے سے ہمیشہ بڑا ہے، کہ جب کبھی بھی میں اس پیالے سے انڈیلتا ہوں اتنا زیادہ خداوند خود کو مجھ پہ انڈیلتا ہے۔ پرانے لوگ صحیح کہا کرتے تھے کہ آپ خداوند کے دیے ہوئے کو شکست نہیں دے سکتے، چاہے آپ کتنی بھی کوشش کیوں نہ کر لیں۔ اس لیے بھائی اور بہنوں، خداوند یہ سادہ سی بات کرتا ہے کہ جب وہ ہمیں زیادہ دیتا ہے تو ہمیں اس کے نسخے کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ داؤد کو بہت سی چیزوں کی ضرورت تھی، داؤد کو بہت سی چیزوں کی ضرورت تھی بھائی اور بہنوں، اسے صرف سامان سے زیادہ اور بھی چیزوں کی ضرورت تھی، یہاں تک کہ انہیں روحانی مدد کی ضرورت تھی۔ آپ علاج کی بات کرتے ہیں، اسے اپنے جسم کے لیے طاقت کی ضرورت تھی، اسے اپنے دماغ کے لیے طاقت کی ضرورت تھی، اسے جذباتی طور پر مدد کی ضرورت تھی، اسے اپنے جسمانی بدن کے لیے سامان کی ضرورت تھی، داؤد کو ہر طرح سے دیکھ بھال کی ضرورت تھی، اور خداوند سوبی، مکیر اور برزلی کو بھیجے گا تاکہ وہ داؤد کے لیے بابرکت ثابت ہو سکیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کس طرح داؤد کو برکت دی۔ انہوں نے داؤد کے ساتھ تاریخ کو بانٹا۔ اگر آپ کو اپنی تاریخ کے متعلق کچھ بھی معلوم ہے، بلکہ آپ جائیں اور اس تاریخ کے متعلق پڑھیں۔ سوبی ناخس کا بیٹا تھا، وہ بنی امون کے ربا سے تھا۔
جس سے داؤد نے دوستی کی، اور اگرچہ داؤد کو نحس کے ساتھ جنگ پر جانا تھا تو بھی سوبی اس کے ساتھ خوش مزاج تھا۔ میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں، آپ نہیں جانتے کہ جب آپ کسی دوسرے کے لیے بابرکت ثابت ہوتے ہیں تو خداوند آپ کی دوسری یا تیسری نسل میں سے لوگوں کو استعمال کرتا ہے اور وہ واپس آپ کے لیے برکت کا باعث بنتے ہیں۔ وہ داؤد کے ساتھ تاریخ کو بانٹتے ہیں۔ مکیر امیل کا بیٹا تھا جس کا تعلق لودبار سے تھا، جس نے مفیبوست کا خیال رکھا، اور داؤد مفیبوست کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ وہ لودبار سے اسے اپنے پاس لے کر آیا اور اس نے اسے اپنے دسترخوان پر بھی دعوت دی، اور اب بدلے میں مکیر بھی داؤد کے ساتھ خوش مزاجی سے پیش آئے گا۔ میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں ایک سادہ سی بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے ماضی میں موجود لوگوں کے لیے خدا کا شکر کریں، ان لوگوں کے لیے خدا کا شکر کریں جو آپ کی زندگی کے سفر میں شامل ہوئے۔ دیکھیے، کچھ بھی اتفاق سے نہیں ہوتا، بلکہ خدا سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ بہنوں اور بھائیوں، ان لوگوں کو استعمال کرنے کے لیے جو ماضی میں آپ کا حصہ رہے ہیں، جنہوں نے آپ کے اس سفر میں آپ کی مدد کی ہے، چونکہ ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ داؤد کے ساتھ ان کا کیا تعلق تھا، اور پھر بھی خداوند نے اسے استعمال کیا کہ وہ آئے اور داؤد کو بچائے۔ نہ صرف انہوں نے داؤد کے ساتھ تاریخ کو بانٹا، بلکہ انہوں نے داؤد کے ساتھ اپنے دل کو بھی بانٹا۔ انہوں نے یہ سب کس طرح کیا؟ انہوں نے یہ اس طرح سے کیا کہ انہوں نے داؤد کو جج نہیں کیا، انہوں نے داؤد پر انگلیاں نہیں اٹھائیں۔ اب ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کسی کی مدد کرنے سے پہلے ہمیشہ اس صورتحال کا تجزیہ کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ کیا ہوا ہے، آپ اس صورتحال میں کس طرح پہنچے، پھر آپ نے خود کو بچایا نہیں، آپ نے اس کا سامنا نہیں کیا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو میری طرح ہونا چاہیے تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ مجھ پر انگلی نہیں اٹھائیں گے۔ وہ جج کرنے کی کوشش نہیں کر رہے تھے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ داؤد کے گناہوں کے متعلق بھی پریشان نہیں تھے کہ اس نے کون سے گناہ کیے ہیں، بلکہ وہ صرف داؤد کی مدد کرنا چاہتے تھے۔ مجھے آج آپ کو یہ بتانے کی ضرورت ہے، ہمیں اس نقطے پر آنے کی ضرورت ہے جہاں ہمیں دوسرے لوگوں کے لیے اپنے دل میں بوجھ رکھنا ہے، لیکن ہمیں دوسروں کو جج کیے بغیر ان کی خدمت کرنی ہے۔ خداوند کا شکر ہو، آج صبح جب میں سو کر اٹھا تو خداوند نے میرے ذہن میں یہ بات ڈالی، کیونکہ ہم یہ بات نہیں سمجھتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، لیکن داؤد بادشاہ بہت سے پہلوؤں میں صدر ٹرمپ کی طرح تھا۔ میں اس وقت اس کمرے میں موجود لوگوں کو دیکھنا چاہوں گا، میں پہلے تمام لوگوں کو دیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ داؤد کو تخت سے اتار دیا گیا ہے اور بہت سے لوگ اس کے ماضی کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اب وہ مزید تخت پر نہیں رہا، اب یقیناً مجھے اس کی مدد نہیں کرنی چاہیے، اور پھر وہ داؤد کی مدد کرنا چاہتے تھے۔ میں آج صبح یہ سوچ رہا تھا کہ کیا آپ صدر ٹرمپ کی مدد کرتے اگر اسے آپ کی مدد کی ضرورت ہوتی۔ انہوں نے اپنے دل کو داؤد کے ساتھ بانٹا، انہوں نے اپنی تاریخ کو داؤد کے ساتھ بانٹا۔ میں جانتا ہوں کہ میں آمین نہیں کہہ رہا، اختتام نہیں کر رہا، لیکن میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں جو بائبل کہتی ہے۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو داؤد کے ساتھ بانٹا، ان کے پاس جو کچھ بھی تھا اس میں سے انہوں نے اسے دیا، انہوں نے اپنا کردار ادا کیا تاکہ وہ کسی اور کے لیے بابرکت ثابت ہو سکیں۔ تو آپ کسی کی درخواست کا انتظار نہ کریں، آپ ادائیگی کے لیے پریشان نہ ہوں کہ بدلے میں وہ آپ کے ساتھ کب اچھے ہوں گے، بلکہ خداوند کہہ رہا ہے کہ مزاحمت نہ کرو۔ آپ نے دیکھا کہ بعض اوقات ہم کچھ لوگوں کی مدد نہیں کرتے کیونکہ ہم ایسا محسوس کرتے ہیں کہ اگر میں ان کی مدد کروں گا تو ان کے ضمیر کا دشمن بن جاؤں گا، اور ہم اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ ابی سلوم کیا کرنے جا رہا ہے، اگر میں دوسروں کی مدد کروں گا تو لوگ میرے متعلق کیا کہیں گے۔ لیکن زبور نویس نے صحیح کہا ہے، اگر میں گزرتے ہوئے کسی کی مدد کرتا ہوں، اگر میں اپنے الفاظ یا کسی چیز کے ذریعے کسی کو خوش کرتا ہوں کہ وہ صحیح طور پر زندگی نہیں گزار رہے، آپ کو اس نقطے پر پہنچنا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ دوسروں کی مدد کرنے والا دل کہاں ڈھونڈ سکتے ہیں؟ ان کی جلد کے رنگ کو دیکھنا بند کر دیں، ان کے گناہوں کو دیکھنا بند کر دیں، اور ہمیں ہر کسی کی مدد کرنا شروع کر دینا چاہیے، اور ان لوگوں کے لیے بابرکت ثابت ہونا چاہیے جو ضرورت مند ہیں۔ وہ کس پوزیشن میں ہیں؟ وہ اپنی زندگی کے سب سے مشکل ترین وقت میں ہیں، یہاں تک کہ اس کے خاندان سے بھی اسے درد ملا ہے، اور خداوند نے کس طرح مہیا کیا۔ اس نے سوبی، مکیر اور برزلی کو بھیجا تاکہ اسے برکت دیں، لیکن پھر بھی وہ کیسی جگہ تھی، کیونکہ بائبل مقدس کہتی ہے کہ یہ سب میرے نام کے باعث ہوا۔ اس جگہ کے متعلق کیا خاص تھا؟ اگر آپ
دوسرے سیموئیل کے شروع کے حصے میں جائیں تو آپ کو اس شخص کے متعلق معلوم ہوگا جو داؤد کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور اس نے دوسری فوجوں کو بھی داؤد کے خلاف لڑنے پر اکسایا. انہوں نے داؤد کے خلاف ایک جنگ تیار کی. کیا آپ سب دیکھ رہے ہیں؟ خداوند داؤد کو واپس اس کے پرانے دشمنوں کے پاس لے جائے گا اور وہ اسے اسی جگہ پر برکت دے گا جہاں اس کے لوگوں نے اس کے خلاف سازش کی تھی، اور اب یہ اس کا ہیڈ کوارٹر بن جائے گا. اور پھر اب اگر آپ واپس پیدائش کی کتاب اس کے 32 باب پہلی آیت کو دیکھیں، جب یعقوب حاضر ہوا اور پھر واپسی پر وہ خدا کے فرشتوں سے ملا اور وہ اس سے ملنے کے لیے آئے، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے کچھ فرشتوں کو بھیجا اور یعقوب نے اس جگہ کا نام لیا کیونکہ وہ خدا کے فرشتوں سے ملا. اور آپ یہ پیدائش کی کتاب 32 آیت پہلی آیت میں دیکھ سکتے ہیں. کیا واقعی یہ دلچسپ بات نہیں ہے؟ اس بار خداوند ایک مرتبہ پھر داؤد کی مدد کے لیے حاضر ہوگا، لیکن اس نے روحانی فرشتوں کو نہیں بھیجا بلکہ اس نے جسمانی فرشتوں کو بھیجا. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں ارد گرد دیکھتا ہوں تو خداوند کے پاس ہمیشہ ایسے فرشتے ہوتے ہیں جنہیں وہ ہمارے لیے بھیجتا ہے. اس کے پاس ہمیشہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس وقت موجود ہوتے ہیں جب ہمیں ان سب کی ضرورت ہوتی ہے. کیونکہ جب میں امریکہ کی طرف دیکھتا ہوں، امریکہ کی کوئی خاص ضروریات نہیں ہے، لیکن ہماری ضروریات کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارا لالچ کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارا ایسا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس زیادہ وسائل نہیں ہے، ہمارا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ہمارا مسئلہ صرف ہمارا ٹوٹا ہوا دل ہے. اور میں یہ سب اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم ایسے خدا کو مانتے ہیں جس نے آسمان اور زمین کو بنایا، جس نے زمین اور اس کی معموری خداوند ہی کی ہے، جہان اور اس کے باشندے بھی. خداوند سب کچھ کرنے پر قادر ہے. ہزاروں پہاڑوں کے چوپائے خداوند کے ہیں. ہر چیز خداوند کی ہے. خداوند میں مجھے ہر چیز حاصل ہوتی ہے. خداوند نے پہلے ہی وعدہ کر دیا ہے، اس نے پہلے ہی مہیا کر دیا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں تمہاری سوچوں سے بڑھ کر مہیا کروں گا، میں تمہاری امید سے کہیں زیادہ بڑھ کر تمہیں دوں گا. مانگو گے تو تمہیں ملے گا، ڈھونڈو گے تو پاؤ گے، اور اگر دروازہ کھٹکھٹاؤ گے تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا. میں یہاں پر کسی کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری ضروریات کے مسائل نہیں ہیں، کیونکہ خداوند نے ہمیں سب کچھ دیا ہے. لیکن ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمیں کسی اور کے لیے فرشتہ بننے کی ضرورت ہے. گورنمنٹ کا انتظار کرنا بند کیجئے کہ وہ آپ کو یہ دعوت نامہ بھیجے کہ آپ لوگوں کی مدد کریں. آپ کو خود سے یہ قدم اٹھانے کی ضرورت ہے اور آپ لوگوں کے لیے فرشتہ بنیں. آپ کس طرح سے فرشتہ بن سکتے ہیں؟ جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے آپ اسی سے لوگوں کی مدد کر کے ایسا کر سکتے ہیں. آپ کسی بھی ضرورت مند شخص کی مدد کر سکتے ہیں. اس ہفتے میں کچھ فرشتوں کے لیے خداوند کا شکر کرتا ہوں. میرے آفس کی بنیادیں لیک ہونا شروع ہو گئی تھیں، لیکن میں جسٹن ہڈسن کا شکر گزار ہوں جو ایک اچھا فرشتہ ہے اور وہ میری مدد کو آیا. یہاں تک کہ شدید برف باری میں برف سے بھری سڑکوں پر سے ہوتا ہوا وہ میرے پاس آیا. میں اس کا شکر گزار ہوں. میں کیرولن رابنسن کا بھی شکر گزار ہوں جو ایک فرشتے کے طور پر کام کرتی ہے. وہ دوسرے لوگوں کا خیال کرتی ہے. ایسے لوگ جو اپنی بلاہٹ کو پہچانتے ہیں یہی دنیا میں تبدیلی لاتے ہیں. میں ان فرشتوں کے لیے خدا کا شکر کرتا ہوں. میں کل گھر سے نکلنے کے لیے تیار ہو رہا تھا اور راستے میں خداوند نے میرے لیے کچھ فرشتوں کو بھیجا. بیکن، جیمز ریچرڈسن، ڈیکن رالف، آپ سب کا بہت شکریہ. ایرک ہام، تمہارا شکریہ، اور ایرک جونیئر، تمہارا بھی شکریہ. اور ریئل ہامن اور مارکس جانسن، تم سب کا شکریہ. میں ان فرشتوں کے لیے بھی خدا کا شکر کرتا ہوں. آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ یسوع زندہ ہے، اور آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اس کے پاس اب بھی طاقت ہے. آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ راہ، حق اور زندگی ہے. وہ اب بھی تخت پر موجود ہے. دوسروں کے لیے گواہ بنیں. آپ کو مدد کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو لوگوں کو تر و تازہ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اسی لیے بلایا گیا ہے تاکہ ہم دوسروں کو تازہ دم کر سکیں. اب میں آپ کو ایک آخری حوالہ دوں گا. امثال 11 باب 24 اور 25 آیت. ہم اسے پڑھتے ہیں. کوئی تو بتھراتا ہے پر تو بھی ترقی کرتا ہے، اور کوئی واجبی خرچ سے درے کرتا ہے تو بھی کنگال ہے. فیاض دل موٹا ہو جائے گا اور سیراب کرنے والا خود بھی سیراب ہوگا. ایسی چیزیں جو نہ آنکھوں نے دیکھی نہ کانوں نے سنی وہ خداوند نے آپ کے لیے رکھی ہیں. اور جب کبھی کوئی ایسا دن آئے گا جب آپ مشکل میں ہوں گے تو خداوند آپ کو مشکلات سے باہر نکالے گا. وہ اپنے عظیم ہاتھ سے آپ کو بچائے گا اور آپ کو تر و تازہ کرے گا.